اچھا یہ بتائیں کہ ذکر کثیر جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں یہ کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیں، جب ہم ذکر کی بات کرتے ہیں، ذکر اللہ کی بات کرتے ہیں، تو لوگوں کے ذہن کے اندر چونکہ ارد گرد تو ہم بطور مسلمان کسی نہ کسی طرح ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اسی کو ذکر سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن کریم کے اندر جا کے دیکھنا ہے اور رسول اللہ کی زندگی میں جا کے دیکھنا ہے کہ آخر ذکر سے کیا مراد ہے، اور ذکر جو ہے وہ کیسے وہاں جو ہے ان کی دعوت کے اندر لوگوں کو اللہ کی معرفت نصیب کر رہا تھا۔ تو یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جب آپ ذکر کی بات پڑھتے ہیں تو ذکر دراصل اس الہامی پیغام کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں پہ ایک روحانی سلسلے سے نازل کرتا ہے، اور یہی اعتراض آپ کو ملتا ہے قرآن کریم کے اندر۔ جو سرداران مشرکین تھے وہ کہتے تھے کہ 2 بڑے شہروں کے اندر کیا یہی شخص ملا تھا جس کے اوپر ذکر نازل ہونا تھا، یعنی وہ پیغام جو الوہی پیغام تھا وہ صرف اس کے اوپر نازل گویا ذکر ان کے ذہن میں ذکر سے بھی مراد یہی تھی کہ وہ پیغامات، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ جو مالک ہے وہ اپنے بندے کو کے اوپر بیان کرتا ہے، کھولتا ہے لوگوں کے لیے، وہ ذکر ہے۔ ذکر قرآن کریم کو بھی کہتے ہیں، اور عموماً ذکر سے مراد جو ہے وہ اللہ کی یاد لیا جاتا ہے۔ اب جب ہم ذکر کی بات کریں گے تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی باتیں کریں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ذکر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، ان کی دعوت کے اندر کیا کلیدی کردار ادا کر رہا تھا، وہاں ذکر سے کیا مراد لی جاتی تھی۔ اس کے لیے ہمیں قرآن کریم کے اندر غوطہ زن ہونا پڑے گا، اور وہ گوہر اور موتی ہمیں وہاں سے نکالنے پڑیں گے۔ تو دیکھیں، سواد بالقرآن ذی ذکر، سواد بالقرآن ذی ذکر بل الذین کافروا فی عزت و شقاق۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سواد قسم ہے اس قرآن کی، یہ تو یاد دہانی کرا دینے والا قرآن ہے۔ یعنی قرآن کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ یاد دہانی کرائے، وہ جو میموری ہماری، جو یادداشت ہماری سپریسڈ ہو گئی ہے، جو حقیقت کے متعلق ہے، اس کائنات کا ایک خدا ہے اور اس نے انسان کو پیدا کی ہے، اس کی یاد دہانی کرا دینے والی چیز کا نام ذکر ہے۔ اور اس طرح بذات خود بھی قرآن کا مقصد، قرآن خود بھی ذکر ہے، لیکن قرآن کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ ذکر جو انسان کو عالم الغیب کی چیزوں کے متعلق جو ہے وہ اس کو کلیئر کرے، اس کو علم دے، اس کا شعور بیدار کرے، ان کو کھولنے کے لیے قرآن کریم ہے۔ جیسے ان فی ذالک لذکری، بات تو قرآن کی جا رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں ذکر موجود ہے، اس قرآن کے اندر ذکر موجود ہے۔ وہ سوال جو تمہارے اندر ہیں کہ کیا خدا موجود ہے، کیا واقعی اس نے ہم نے پیدا کیا ہے، کیا واقعی ہم جینے کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کیا حساب کتاب ہوگا، اور وہ تمام چیزیں جن کی دعوت سارے پیغمبر دیتے آئے ہیں، کیا وہ حقیقتاً موجود ہیں؟ تو اس کا جواب قرآن کریم دے رہا ہے کہ ان فی ذالک لذکری، کہ اس کے اندر وہ تمام چیزیں، جو اس تمام سوالات جو ماورا کے متعلق آپ کے اندر ذہن میں ابھرتے ہیں، ان تمام سوالوں کا جواب یعنی ذکر موجود ہے اس کے اندر۔ اس کی قرآن کریم شرائط بیان کر رہا ہے کہ اگر آپ وہ ذکر یا وہ چیزیں ان سے آپ انٹروڈکشن ہونا چاہتے ہیں، ان کی آپ معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے شعور کو اس حد پہ لے جانا چاہتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کی معرفت حاصل کر لے، تو اس کے لیے قرآن کریم انسان کو جو ہے وہ ایک پیکج دیتا ہے۔ ان فی ذالک لذکری، بے شک اس کے اندر یاد دہانی موجود ہے، اس کے اندر ذکر موجود ہے، اس کے اندر وہ تمام کی تمام روحانی یادداشت موجود ہے جس کے انسان کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لمن کان لہ قلب، آپ اس میرٹ کے اوپر تو پورا اتریں، آپ وہ روحانی میرٹ کے اوپر تو پورا اتریں کہ آپ کے اندر ایک روحانی شعور کا جو ہے وہ شوق تو ہو، کہ تو آپ کے پاس ایک قلب تو ہو۔ دل سے مراد یہی دل نہیں، بلکہ دل سے مراد یہاں یہ ہے کہ روحانی شعور حاصل کرنے کی آپ کے اندر چاہت اور طلب ہو،
کہ واقعی میں وہ شعور حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا وہ شعور بیدار کرنا چاہتا ہوں، وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جو ان چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ لمن کان لہ قلب، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ چاہت طلب والا دل رکھتا ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچہ بہت ذہین ہے جی، اس کا میتھ بہت اچھا ہے، اس کو میتھ میں داخل کراؤ، اور اس بچے کو کہتے ہیں کہ دیکھو جی اس کی جو ٹرینڈ آف مائنڈ ہے یہ فلاں کی طرف ہے، یہ بچہ وہ بنے گا۔ اور دوسرے ملکوں میں ٹرینڈ آف مائنڈ کا باقاعدہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہاں بھی اللہ تعالیٰ ٹرینڈ آف مائنڈ کی بات کر رہا ہے کہ اس کا ٹرینڈ آف مائنڈ تو ہو۔ لمن کان لہ قلب، وہ ٹرینڈ آف مائنڈ تو رکھتا ہو، وہ یہ روحانی علم حاصل کرنے کا اس کے اندر طلب اور اس کے اندر چاہت اور اس کے اندر مائنڈ تو ہو۔ پہلی شرط یہ ہے لمن کان لہ قلب او القی السمع، اور وہ اپنی سماعت کو اپنے دل کی طرف لگا دے، پوری طرح ہمتن گوش ہو جائے، وہ شہید، اور پھر وہ پوری طرح جو ہے وہ حاضر دماغی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو۔ یہ نہیں کہ متوجہ وہ ہو رہا ہے اور اس کے خیالات ادھر ادھر ہیں، بظاہر تو وہ آپ کو بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن وہ غیب دماغ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا دماغ بھی حاضر ہو، اس کے اندر ایک میرٹ بھی ہو، اور اسی چیز کو ہم مراقبہ کہتے ہیں۔ اور یہ مراقبہ قرآن کریم جو ہے، یہ جو 3 کمپوننٹ ہیں مراقبے کے، یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ تو ذکر سے مراد یہ چیز ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو یہ آپ کو معرفت حاصل ہو جائے کہ آپ کا ایک خدا موجود ہے، اور آپ کے اندر سے وہ گواہی نکلے، گویا وہ گواہی وہ ذکر ہے، وہ گواہی جو آپ کو ان حقیقت کے علوم کی طرف رہنمائی کرے۔ ہم کہتے ہیں وہ گواہی جو ہے یاد ہے، وہی یاد ہے، وہی ذکر ہے۔ تو یہ ذکر جب آپ کے اندر آئے گا تو آپ کو پھر علم دے کے آئے گا، جب علم آئے گا تو شعور بیدار ہوگا اور آپ کو عمل کے اوپر اکسائے گا۔ تو یہ دعوت جو ہماری ہے یہ روحانی شعور بیدار کرنے کی دعوت ہے۔ تو اس کے اندر بھی جیسے آپ نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دیکھیں ہمارے یہاں جتنی بھی درس گاہیں ہیں، یونیورسٹی ہیں، کالجز ہیں، وہ ہمارے عقلی شعور کو بیدار کرنے کے لیے ہیں، تاکہ ہم دنیا سے بینیفٹ حاصل کر لیں، دنیا کو ہم جو دنیا کی چیزیں ان کو ایکسپلور کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لیں۔ اس کے لیے ہماری یہ تمام درس گاہیں بنی ہوئی ہیں تاکہ ہم ایک کمفرٹیبل زندگی گزاریں، یعنی دماغ کی نشو و نما کے لیے۔ ان تمام اداروں کے اندر کیونکہ وہ اس طرف آئے ہی نہیں، وہ روحانی شعور جو آپ کے سینے کے اندر موجود ہے اس کی بیداری کا نہ ان کے پاس کوئی نصاب ہے اور نہ کوئی طریقہ ہے۔ تو یہ نصاب ہمیں قرآن کریم ہی سے لینا پڑے گا۔ تو پہلے تو ذکر سے یہ مراد یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ذکر سے مراد وہ گواہیاں ہیں، وہ شہادتیں ہیں جن کی دعوتیں رسول لے کے آئے کہ واقعی اس کائنات کا ایک خدا ہے، واقعی جو ہے اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا آنی ہے۔ وہ گواہیاں آپ کے اندر سے آئیں، آپ کا دل ان کی تصدیق کرے، محض یہ نہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، بلکہ اندر سے تصدیق آئے۔ اور قرآن چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریفرنس بک ہے، اس کے اندر ڈیٹیل نہیں ہے، اس کے اندر اشارے ہیں، اور یہ انسان کو خود کہتی ہے کہ اس کے اوپر غور کرو۔ اگر یہ ڈیٹیل بک ہوتی جیسے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ سارا کچھ ہی قرآن سے ثابت کر دو، تو پھر قرآن کریم فکر کی دعوت کیوں دیتا ہے؟ پھر تو کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے میں نے ایکسپلین کر دیا تمہارے اوپر، اور تم جو ہے بس اب اس کے اوپر عمل کرو۔ لیکن قرآن کریم تو بار بار غور اور فکر اور تدبر کی دعوت دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ تمہارے قلوب کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں صورت محمد میں کہ تم قرآن کریم کے اوپر تدبر نہیں کرتے۔ یعنی وہی روحانی شعور جس کی میں نے بات کی ہے، قلب کی بات، جس کو لوگ عمومی طور پہ صنوبر رنگ کا ایک لوتھڑا سمجھتے ہیں، اس کو قرآن کریم روحانی شعور کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولم یتدبر القرآن، یہ قرآن کے اوپر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ تالے کھولنے ہیں تاکہ وہ شعور بیدار ہو اور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو یعنی قرآن کو سمجھ سکے، اور اس کا ایمان ایک جو ہے وہ عین الیقین والا پختہ ایمان حاصل ہو۔ یہ دعوت یا یہ ذکر جو ہے اس چیز کے لیے ہے